السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا۔ یہاں پہ میری وہی جو آپ کو پتہ ہے رمضان ختم ہو گیا، عید ختم ہو گئی، وہی روٹین کے کام ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لیے ہیں۔ صبح صبح کی روٹین کچھ کے کام آپ سے شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ ولاگ میں آپ دیکھیں گے کہ شام کو ہم لوگ پارک گئے تھے، وہاں کے کچھ بچوں کی موج مستی آپ سے شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک سے پہ بات کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ آئی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ انسان سب سے اچھا محاسبہ خود کر سکتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرو، پتہ لگے کہاں آپ غلط ہو، کہاں پہ آپ بہت زیادہ ایگزیجوریٹ کر رہے ہو۔ رشتوں کو لے کر ذرا سا رکیں اور اپنے آپ سے بہت تلخ سوال کریں کہ آپ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، جنہیں آپ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، رتی برابر کوئی پرواہ نہیں ہے، جنہیں آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ عزت نفس جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان میں عزت نفس نہیں ہوتی، اسے کوئی جوتا بھی مار کر چلا جائے نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عزت نفس کو برقرار رکھیں۔ اگر انسان کا مقصد دوسروں کی توجہ حاصل کرنا رہ گیا ہے، جیسے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو آپ کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ پر کام کرنا ہے۔ ایگو نہیں ہونی چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے نا۔ آج میں آپ کو کوئی عام بات نہیں بتا رہی، بلکہ انسانی نفسیات کی وہ گہری حقیقت بتاؤں گی، جس کو سمجھنے کے بعد آپ کا درد اور کشمکش ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ہم سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو ہم نے اتنا اچھا کیا، بدلے میں یہ ہماری قدر ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب کوئی آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے، جب آپ کو محسوس ہو آپ کی جگہ ان کی زندگی میں نہیں رہی جو پہلے تھی، تو آپ نے ان کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگوں کو خود احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، ہم آپ کو منا رہے ہیں۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو منانا نہیں ہے، آپ نے ان کو احساس دلانے کے لیے بھیک نہیں مانگنی۔ کوئی انسان آپ سے 10 قدم دور ہونے کی کوشش کرے تو آپ اس سے 100 قدم دور ہو جائیں۔ ہم رشتوں کو بچانے کے چکر میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شاید ہم ایک قدم آگے جائیں تو رشتہ بچ جائے۔ جس شخص نے رشتہ نہیں رکھنا آپ کے ساتھ، آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھے گا۔ رشتوں میں توجہ کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ جس شخص میں احساس نہیں ہے، جو احساس سے حاری انسان ہے، وہ کبھی بھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دستیابی کو ختم کرنا ہے۔ آپ خاموشی اختیار کر لیجئے، بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ ہر رشتے کو ہر وقت دستیاب ہوں گے نا، تو ان کو آپ کی دستیابی بڑی سستی لگے گی۔ ٹھیک ہے، یہ انسان ہر وقت ہمیں مل سکتا ہے، ہر وقت موجود ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا ہوتا ہے، آپ کی قدر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی نظروں میں ورتھ لیس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک شعر بھی تھا، ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا مفہوم یہ کہ اگر چاند بھی حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں رہتا۔ تو یہی بات انسان کی بھی ہوتی ہے۔ انسان کی نفسیات کو سمجھیں۔ جو چیز ہمیں مفت میں ہر وقت دستیاب ہوتی ہے نا، اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔ ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جب پاس آ جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ ہوا اور پانی ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ ہم ان کی قدر کرتے نہیں کرتے نا۔ ہاں، جب یہی پانی اگر 2 دن آپ کے گھر میں نہ آئے تو اس پر ہم ہر قیمت پر حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہاں سے حاصل کر لیں پانی، یہاں سے وہی پانی جب روز موجود ہوتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ انسان کی حیثیت بھی اتنی ہے، ہماری موجودگی کی بھی لوگ سمجھتے ہیں اب یہ ہر وقت اویلیبل ہے، اس لیے اسے جس طرح سے چاہو ڈیل کرو۔ سونا کیوں اتنا قیمتی ہے؟ کیونکہ وہ نایاب ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتا، ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہوتا، ہر بندہ ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ہوا اور پانی کی طرح نہیں رکھنا، بلکہ سونے اور ہیرے جیسا قیمتی بنانا ہے۔ دریا کی طرح آپ نے شور نہیں مچانا، سمندر کی طرح آپ نے گہرا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے نا سمندر کی طرح شور مچاتا نہ رکھیں، بلکہ دریا کی طرح شور مچاتا نہ رکھیں، بلکہ سمندر کی طرح پرسکون رکھیں۔ سمندر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم رشتوں کو بچانے کے لیے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم رشتوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر لیں، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، وہیں کھڑے رہیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نیچا دکھا دیتی ہے۔ آپ نے آج سے کرنا کیا ہے، اپنی وہ ساری توجہ اور وقت جو دوسروں پر لٹا رہے ہیں وہ ہٹا لیں۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، اپنی توجہ اپنے اوپر مرکوز کر لیں۔ جب ہم کسی سے شکایت کرتے ہیں، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، آپ بدل گئے ہیں، آپ دراصل اگلے بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اس کے محتاج ہو چکے ہیں۔ ذہنی محتاجگی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی لمبی بحث نہ کریں، نہ کوئی صفائی دیں، کوئی تانا نہ دیں، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے تو لوگ آپ کو بھول جائیں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بھیک میں مانگی ہوئی عزت ایسی ہے جیسے بھیک میں مانگے ہوئے پیسے ہوتے ہیں۔ یہی ہے وہ خوف جو آپ کو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔
ہمیں رشتے میں غلام نہیں بننا، رشتوں کو دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرا انسان ہمیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ اگر وہ رشتہ بچانا چاہے گا تو وہ آپ کی طرف آئے گا۔ جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کے جانے کا افسوس کیسا۔ جو آپ کی ہے وہ کبھی آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ آپ کی ہر اچھائی برائی میں آپ کا ساتھ دیں گے، جس کی نظر میں آپ کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں گے نا، پھر بھی وہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ اپنی غیر موجودگی کا تحفہ ان کو ضرور دیں جب آپ کی موجودگی کی قدر نہیں کرتے، تاکہ انہیں آپ کی قدر آئے۔ ایک چیز ہم بہت غلط کرتے ہیں، ایک چیز ہم کیا غلط کرتے ہیں کہ ذرا سا کسی نے میسج کر دیا، مس کال دی، ایک دم سے اس کو رپلائی کرنا، واپس کال کرنا، یہ چیز جو ہے چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کو اپنی زندگی میں مداخلت نہ کر دیں۔ جیسے ہی آپ لوگوں کی مداخلت اپنی زندگی سے ختم کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا کام ہی مداخلت کرنا ہے، آپ کی زندگی میں تانکا جھانکی کر کے مزے لینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ نا لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں تانکا جھانکی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے مزے لیتے ہیں دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کا، جب اسے دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا نا وہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے دوسروں کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ نے اپنی انرجی بے قدرے لوگوں پر نہیں لگانی، بلکہ اپنی ذات پر، اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں استعمال کرنی ہے۔ آپ نے اپنی انرجی اپنی فیملی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگانی ہے۔ خود کو اتنا قابل، اتنا مضبوط بنائیں کہ جب یہی لوگ آپ کو مڑ کر دیکھیں تو انہیں احساس ہو کہ انہوں نے شیشے کی تلاش میں ہیرا گنوا دیا ہے۔ اپنے آپ کو ہیرے کی طرح بنائیں۔ آپ کی خوشی کسی دوسرے انسان کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اپنے خوش ہونے کے لیے دوسروں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ نے خوشی اپنے اندر تلاش کرنی ہے، اپنے ارد گرد تلاش کرنی ہے۔ اپنی فیملی مومنٹس کو انجوائے کریں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ یہاں پہ کوئی بھی دوسرا شخص آپ کو خوش نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی دوسرے نے خوش کرنے کا آپ کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ آپ نے دوسروں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے اپنی ذات میں خوش رہیں، اپنے آپ کے لیے وہ سب کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں سوچتا، ہر کوئی دوسروں کو دکھ دینے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی پرواہ مت کریں کہ فلاں کیا کہے گا۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کے لیے ٹھیک ہے، بس وہ کریں۔ آج کی ویڈیو کا جو نتیجہ ہے وہ یہی تھا کہ اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو ایسے بے قدر لوگوں پر مت لگوائیں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی انرجی کو وہاں پہ انویسٹ کریں جس کا آپ کو فائدہ ہو، اپنے بچوں پہ، اپنے فیوچر پہ، اپنے آپ کو مضبوط اور بہتر بنانے میں۔ اور خود کے لیے می ٹائم ضرور نکالا کریں جس میں آپ اپنی سکن کیئر کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، اپنے آپ کو خوشی دیں، کہیں گھومنے چلے جائیں، کیونکہ گھومنا پھرنا بھی جو ہے نا صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص کر بچوں کے لیے۔ بچوں کی آؤٹنگ ضرور کروایا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کے نیچے پیارا سا کمنٹ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔